اصغر کی بنانے بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن ہے لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ہر ماں نے پوچھا میرے اصغر کو کہاں چھوڑ آئے، ہر ماں نے پوچھا میرے اصغر کو کہاں چھوڑ آئے، ماں نے پوچھا میرے اصغر کو کہاں چھوڑ آئے، شہ کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ارے اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، ارے اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، ارے شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ارے کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، ارے کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر، ارے پھر بھی شہزاد کو آنے میں
بہت دیر لگی ہے خواب اصغر کی بنانے میں، بہت دیر لگی خواب اصغر کی بنانے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ شیعہ عزاداری چینل کے زیر اہتمام ہونے والا یہ عشرہ مجالس کا سلسلہ، جس کی آج 9ویں مجلس ہے، یعنی 9 محرم اور شب عاشور، میری اس اعتبار سے اس میں تیسری مجلس ہے۔ 7 محرم گزر چکی، 8 گزر چکی، اور آج تیسری مجلس 9ویں محرم کی۔ حدیث وہی ہے جو پہلی مجلس میں نقل کی گئی تھی کہ فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے۔ یعنی اگر ہدایت چاہیے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا، نجات چاہیے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا۔ نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی یہ مجلس 9 محرم یعنی شب عاشور کی، اسی مناسبت سے 2-4 باتیں نقل کرنی ہیں کہ 9 محرم کو اور شب عاشور میں ہوا کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہاں روایت میں ہے کہ جب فلما كان التاسع من المحرم دعاهم عمر بن سعد الى المحاربہ، جب 9ویں محرم آ گئی تو عمر بن سعد نے اپنی فوج کو طلب کیا جنگ کے لیے، محاربے کے لیے۔ فارسل الحسین علیہ السلام عباس یلتمس منہم تاخیر تلک اللیلہ، جناب امام حسین علیہ السلام نے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کو بلایا اور کہا جاؤ ذرا ان سے بات کرو کہ یہ 1 رات کی اور مہلت دے دیں۔ فقال عمر لشمر، عمر سعد نے شمر سے پوچھا ما تقول، جب یہ پیغام ادھر سے پہنچا حضرت عباس کے ذریعے کہ امام چاہ رہے ہیں کہ 1 رات اور رک جاؤ، کل جو ہونا ہوگا ہوگا، تو عمر سعد نے شمر سے سوال کیا ما تقول، تو کیا کہتا ہے؟ قال اما انا لو كنت الامیر لم انذرہ، کہتا کہ اگر میں امیر ہوتا، اس لیے کہ امیر لشکر ابن سعد ہے، شمر نے کہا اگر میں تیری جگہ ہوتا، امیر لشکر ہوتا، تو لم انذر، تو میں قطعاً ان لوگوں کو مہلت نہ دیتا۔ فقال عمرو بن الحجاج ابن سلمہ ابن عبد یغوث الزبیدی، سبحان اللہ، واللہ لو كان من الترک والدیلم وسألوك عن هذا ما كان لك أن تمنعهم حينئذ أمهلهم فكان لهم في تلك الليلة۔ تو اس شخص نے کہا، کیا نام تھا اس کا؟
عمرو ابن حجاج ابن سلمہ نے. عجیب ہے، سبحان اللہ، اگر ترک و دیلم کے لوگ تم لوگوں سے یہ مہلت مانگتے تو تم لوگ ان کو دینے کو تیار ہو جاتے. اور یہ فرزند رسول حسین ابن علی تم سے مہلت مانگ رہے ہیں اور تم ان کو مہلت دینے کو تیار نہیں ہو. بہرحال آپس میں بڑی جر و بحث کے بعد مہلت دی گئی، اور اب جو یہ مہلت ملی ہے تو روایت کہتی ہے فَكَانَ لَهُمْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ دَوِيٌّ كَالنَّحْلِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالتِّلَاوَةِ. اور اب وہ جو رات مہلت آئی ہے تو ایسی دعا اور نماز کی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے شہد کے چھتے سے شہد کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 9 محرم کو عصر کے بعد امام حسین علیہ السلام سر جھکائے ہوئے تلوار سے ٹیک لیے سر جھکائے بیٹھے تھے کہ شور سنائی دیا. تقریباً اسی طرح کی روایت ہے. جناب زینب نے آگے کہا بھیا کیسا شور ہے؟ مولا نے حضرت عباس علیہ السلام بلایا، کہا بھئی دیکھو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. جناب عباس اور حبیب ابن مظاہر، زہیر قین، 20 رجلا، تقریباً 20 لوگ حضرت عباس کے ساتھ آئے، وہاں کھڑے ہو گئے. کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے کہا بھئی خط آیا ہے ابن زیاد کا اور اب مہلت تمام ہے، آج جو کچھ فیصلہ ہونا ہے فیصلہ ہونا ہے. تو جناب حضرت عباس نے کہا کہ آپ لوگ یہیں کھڑے رہیے، تم لوگ یہیں رہو، کوئی ہٹے گا نہیں یہاں سے، میں آقا سے پوچھ کے آتا ہوں. اور پھر وہی بات ہے جو یہاں نقل کی گئی کہ امام نے کہا کہ بھیا عباس تم تو جانتے ہو کہ میں اپنے اللہ کا کس قدر دعا، نماز اور عبادت کی جو ہے وہ مجھ کو شوق ہے، ان سے بات کرو. اگر یہ لوگ ایک رات کی مہلت دے دیں. اور پھر وہ امام حسین کے کہنے کے مطابق حضرت عباس آئے اور اس طرح سے ایک رات کے لیے معاملہ رکا. وہاں بھی یہی ہے کہ پوری رات اصحاب حسینی نے دعا، نماز، عبادت میں گزاری اور اس طرح رونے کی وہ دعا اور عبادت کی آواز کی آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتوں سے شہد کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے. یہ واقعہ تھا عصر کے بعد کا جب مہلت لی گئی ہے شام کی. اب جب شام ہو گئی، رات ہو گئی، آج کسی شب یعنی شب 9 محرم گزر گئی، شب عاشور آئی، تو اب وہاں پر روایت کہتی ہے کہ جمع الحسین علیہ السلام اصحابہ. شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا. وحمد اللہ واثنى علیہ، امام نے حمد الہی کے بعد فرمایا اما بعد فإنی لا اعلم لی اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. مجھے نہیں علم ہے کہ کسی کے صحابی میرے صحابیوں سے زیادہ وفادار ہو، میرے صحابیوں سے زیادہ بہتر ہوں. ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیت، اور مجھے نہیں پتا کہ کسی کے خاندان والے میرے خاندان والوں سے زیادہ بہتر اور نیکوکار ہوں، صلہ رحم کرنے والے ہوں. فجزاکم اللہ انی جمیعا خیرا، خدا تم سب لوگوں کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد جملہ سنیے مولا کی مظلومی کا. فرماتے ہیں الا وانی قد اذنت لکم، میں نے تم لوگوں کو اجازت دے دی ہے. فانطلقوا انتم فی حل، تم سب لوگ آزاد ہو. جس کو مطلب یہ ہے کہ جس کو جہاں جانا ہو چلا جائے. لیس علیکم منی ذمام، میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی جو ہے دباؤ نہیں ہے. ھذا اللیل قد غشیکم فاتخذوہ جملا، رات تاریک ہو چکی ہے، اسی کو بہانہ بنا لو، سواری بنا لو، چلے جاؤ. فقال لہ اخوتہ، بھائیوں نے، وابناؤہ، اولاد نے، وابناء عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جعفر کے بیٹوں نے، اور محمد نے، لم نفعل ذلک، سب نے ایک زبان ہو کے کہا، اولاد نے، بھائیوں نے، بھتیجوں نے، بھانجوں نے، لا نفعل ذلک لنبقى بعدک، قطعاً ہم نہیں کر سکتے ایسا. کیوں چلے جائیں آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے؟ اللہ وہ دن نہ لائے، لا اران اللہ ذلک، خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم لوگ آپ کے پاس زندہ رہیں مولا.
وبداہم العباس اخوہ. شروعات اس گفتگو کی کس نے کی؟ حضرت ابو الفضل عباس نے. ثم تابعوا، اور پھر عباس کے بعد سب اسی طرح کے جملے کہتے رہے. وقال لبنی مسلم ابن عقیل، پھر امام متوجہ ہوئے اولاد عقیل کی طرف، مسلم ابن عقیل کے بچوں کی طرف. حسبکم من القتل بصاحبکم مسلم، تمہارے بابا مسلم کا قتل کافی ہے تمہارے لیے. تمہاری مطلب یہ تمہاری طرف سے قربانی ہو چکی ہے، تمہارے باپ نے قربانی دے دی. اذهبوا فقد اذنت لکم، جاؤ تم لوگ چلے جاؤ، میں نے تم کو اجازت دے دی ہے. فقالوا لا واللہ، خدا کی قسم ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. لا نفارقک ابدا حتی نفدیک باسیافنا، خدا کی قسم ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ ہم آپ پر قربان نہ ہو جائیں اپنی تلواروں کے ساتھ. وَنُقْتَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ، آپ کے سامنے ہم شہید نہ ہو جائیں، ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے. ثم قال مسلم ابن عوسجہ، یہ تو خاندان کے لوگ تھے، اب اصحاب کی باری آئی. ثم قال مسلم ابن عوسجہ، جناب مسلم ابن عوسجہ نے کہا نحن نخلیک وقد احاط بک العدو، ہم چھوڑ دیں ایسے موقع پر جبکہ آپ کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے. الا اران اللہ ذلک ابدا حتی اکثر فی صدورہم رمحی، خدا وہ دن نہ لائے مولا کہ اس طرح دشمنوں کے بیچ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہمارا نیزہ خود ہمارے سینے میں دس جائے، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. وَأُضَارِبَهُمْ بِسَيْفِي، ہم ان سے جنگ کریں گے اپنی تلواروں سے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ سِلَاحٌ لَقَذَفْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ، مولا ابھی تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نیزہ ہے، ہمارے پاس تلوار ہے، یہ بھی نہ ہوتا مولانا ہم آپ کو چھوڑ کے نہ جاتے. آقا کیسے چاہنے والے ہیں. فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ لِي سِلَاحٌ، اگر اسلحہ نہ بھی ہوتا لَقَذَفْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ، ہم پتھر سے ان پر حملہ کرتے آپ کی طرف سے، مگر آپ کو وَلَمْ أُفَارِقَكَ، ہم آپ کو چھوڑ کے نہ جاتے. وقام سعید بن عبد اللہ الحنفی وزہیر بن القین فَأَجْمَلَا فِي الْجَوَابِ وَأَحْسَنَا فِي الْمَآبِ، یہ لوگ بھی کھڑے ہوئے، ان لوگوں نے بھی اسی انداز کی گفتگو کی. ایک آپ کو عجیب کیسے واقعی چاہنے والے تھے. اسی شب عاشورہ ایک عجیب خبر آئی ہے ایک صحابی کے لیے، کہتے جاء رجل حتی دخل عسکر الحسین، ایک آدمی آیا امام حسین کے لشکر میں داخل ہوا. فجاء الى رجل من اصحابه، اور آ کے امام حسین کے اصحاب میں سے ایک کے پاس کہتا ہے ان خبر ابنک فلان وافا ان الدیلم اسروه، تیرے لڑکے کے لیے خبر آئی ہے کہ دیلمیوں نے تیرے لڑکے کو گرفتار کر لیا ہے. فتنصرف معی حتی نسعى فی فدائه، تو تم میرے ساتھ واپس چلو تاکہ کچھ فدیہ جزیہ دے کر کے پیسہ روپیہ دے کے تمہارے لڑکے کو دیلمیوں سے چھڑانے کی کوشش کریں. فقال حتی اصنع ماذا عند اللہ احتسبہ نفسی، کہ اللہ کیا کرے، کچھ نہیں خدا کے حوالے ہے. فقال لہ الحسین، امام حسین کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس طرح سے یہ بیچارہ ہے، اس کا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے. امام نے کہا انصرف وانت فی حل من بیعتی، چلے جاؤ تم، میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے. وَأَنَا أُعْطِيكَ فِدَاءَ ابنک، میں دیتا ہوں، پیسہ دیتا ہوں، جو لگے گا تیرے بیٹے کو چھڑانے میں میں دیتا ہوں، یہ پیسہ لے، چلا جا، میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، جا کے اپنے لال کے اپنے بیٹے کے چھڑانے کی سبیل کر. فقال ہیہات ان افارقک، نہیں ہو سکتا مولا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، لم افارقک، مولا آپ کو میں نہیں چھوڑ سکتا، ہیہات ان افارقک، ناممکن ہے. ثم اسأل الرکبان عن خبرک لا یکون واللہ ھذا ابدا، میں یہاں سے چلا جاؤں اور اس کے بعد آنے جانے والوں سے پوچھوں مولا کا کیا حال ہے، حسین کا کیا حال ہے. میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں سے آپ کی خیریت پوچھوں. اور وہ بندہ خدا نہیں گیا.
بلا وجہ نہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے صحابی ویسے نہیں تھے جیسے میرے صحابی۔ جب بات یہاں تک آ گئی تو اب یہ روایت آپ سنیے۔ قال علی بن الحسین، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کنت مع ابی اللیلہ قتل صبیحتہا، میں اس رات اپنے بابا کے ساتھ تھا جس کے صبح یہ لوگ شہید ہوئے ہیں، یعنی شب عاشور۔ فقال لاصحابہ، اسی طرح کی روایت ہے لیکن اس میں اگلا حصہ ہے جس کے لیے سنا رہا ہوں۔ فقال لاصحابہ، بابا نے اپنے اصحاب سے کہا ھذا اللیل فاتخذوہ جملا، رات کی تاریکی چھا گئی ہے، اسی کو سواری بنا لو، نکل جاؤ۔ فإن القوم انما یریدوننی، اس لیے کہ ان سبوں کو مجھ سے مطلب ہے، تم سے ان سے کوئی واسطہ۔ وَلَوْ قَتَلُونِي لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْكُمْ، یہ مجھ کو مار دیں گے، ان کو تم سے پھر مطلب نہیں رہ جائے گا۔ وَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ وَسَعَةٍ، تم سے میں نے بیعت اٹھا لی، جاؤ۔ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا يَكُونُ هَذَا أَبَدًا، نہیں ہو سکتا مولا، یہ ممکن نہیں ہے، جانے قربان اصحاب حسین پر ممکن نہیں ہے مولا یہ۔ قال انکم تقتلون غدا، امام نے کہا تو پھر سن لو، کوئی بچے گا نہیں، تم سب لوگ صبح مار دیے جاؤ گے۔ لا یفلت منکم رجل، ایک آدمی تم میں بچنے والا نہیں ہے۔ قالو، سب نے جواب دیا الحمدللہ شرفنا بالقتل معہ، تعریف اس اللہ کی جس نے آپ کے ساتھ قتل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ثم دعا، جب اس طرح اصحاب نے جواب دیا تو امام حسین نے سب کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد سنیے، ثم دعا، دعا کے بعد وقال لهم، امام نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم، ذرا اپنے سر اٹھاؤ، وانظروا، اور دیکھو سر اٹھا کر کے، فجعلوا ينظرون الى مواضعهم ومنازلهم من الجنہ، اب ان لوگوں نے سر اٹھایا تو جنت میں اپنی جگہ، اپنا مکان، اپنا علاقہ دیکھ رہے ہیں۔ وہو یقول، اور امام ایک ایک کو بتاتے جا رہے ہیں ھذا منزلک یا فلان، اے فلاں یہ تمہاری جگہ ہے، وھذا قصرک یا فلان، اے فلاں یہ تمہارا قصر ہے، وھذہ درجتک یا فلان، اے فلاں یہ تمہاری منزلت اور درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ ایک جملہ ہے نا، امام حسین ہی کا جملہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوف میں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لالچ میں۔ ان لوگوں کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے، ان لوگوں کی عبادت تاجروں کی عبادت ہے۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے شکر کے طور پر۔ کون ہے دنیا میں کہ جو بغیر ثواب کی غرض کے، بغیر جنت کی لالچ کے، بغیر جہنم کے خوف کی عبادت کرے سوائے مولا کائنات کے؟ انہوں نے خود فرمایا ہے کہ پالنے والے میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ یا جہنم کے خوف میں نہیں۔ اور کوئی ملے گا؟ اگر کوئی مل رہا ہے تو شب عاشور یہ حسین کے اصحاب ہیں۔ اس لیے اب کیا کرنا ہے؟ جنت کی میں اپنی جگہ دیکھ لی نا، اپنی منزل دیکھ لی، نماز مغرب عشاء پڑھ چکے ہیں، بچا کیا ہے؟ جنت کنفرم ہو چکی ہے، صبح 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے واجب کی، جا کے قتل ہو جانا ہے، بات ختم۔ اس کے باوجود ابھی روایت میں نے کیا نقل کی کہ ایسی آواز آ رہی تھی دعا اور عبادت اور نماز کی جیسے شہد کی مکھی سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ یہ عبادت کس لیے ہے؟ جنت کی لالچ میں ہے، جنت دیکھ چکے ہیں، جہنم کے خوف میں ہے، جہنم سے بچ چکے ہیں، اپنی منزل و درجہ دیکھ چکے ہیں۔ گویا شاید یہ امام حسین کا جو فقرہ انہی اپنے اصحاب کے لیے ہو کہ یہ وہ ہیں کہ جو نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنے اللہ سے عشق ہے، ان کو اپنے اللہ سے محبت ہے، یہ اس شکرانے میں عبادت کر رہے ہیں شاید کہ اس کا شکر کہ اس نے حسین کے ساتھ قتل ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہاں تک کہ پوری رات دعا عبادت میں اصحاب حسینی کی گزری ہے، یہاں تک کہ صبح عاشورہ آ گئی۔ ابن سعد نے پہلا تیر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی طرف پھینکا اور اس نے کہا گواہ رہنا تم لوگ، کل کو حاکم کے سامنے گواہی دینا کہ
کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے، امام حسین کامیاب ہو گئے۔ تاریخ نے نوٹ کر لیا کہ جنگ کی ابتدا حسین نے نہیں کی ہے۔ 50 کے قریب اس پہلے حملے میں جو ایک ساتھ ہوا، امام کے اصحاب نے جام شہادت نوش فرما لیا، یہاں تک کہ اب وقت آیا ایک ایک کے جانے کی باری آئی۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، ظہر کا وقت آ گیا۔ ابو ثمامہ سیداوی کہنے لگے مولا چاہتے ہیں چلتے، کہ یہ عشق نہیں ہے تو کیا ہے، یہ کس لیے نماز کی خواہش ہو رہی ہے؟ چلتے چلتے ایک نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ امام نے دیکھا، فرمایا نعم ھذا اول وقتھا، صحیح کہہ رہے ابو ثمامہ، یہ بہتر اول وقت ہے۔ جعلک اللہ من المصلین، اللہ تم کو نماز گزاروں میں شمار فرمائے۔ ادھر کہا گیا کہ نماز کے لیے رک جاؤ، جواب سنیں گے؟ خدا کی قسم یہ جملے دہرانے کے لائق نہیں ہیں، یہ جملے نقل کرنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یزیدی کتنے ملعون تھے؟ رک جاؤ تاکہ نماز ہو جائے۔ ظاہراً زہیر ابن قین آئے تھے، ان سبوں نے کہا کہ نماز تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ زہیر نے، یا حبیب نے، میں مس کر رہا ہوں، ظاہراً زہیر نے کہا کہ فرزند پیغمبر کی نماز نہیں قبول ہوگی، تم لوگوں کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کھڑے ہو گئے، زہیر اور سعید دونوں کھڑے ہو گئے، پیچھے صف لگ گئی، نماز چل رہی ہے، ایک طرف زہیر ہے ایک طرف سعید۔ فطرت ہے، کربلا میں فطرتیں بدلی ہیں ان لوگوں نے، فطرت ہے۔ آپ جا رہے ہیں، ساتھ میں آپ کا باپ ہو، ساتھ میں آپ کا بیٹا ہو، ساتھ میں آپ کا بھائی ہو، فطرت بشری ہے۔ اگر کہیں سے کوئی پتھر آنے لگے، غیر ارادی طور پر آدمی گردن جھکا لیتا ہے، پیچھے چاہے باپ کو لگ جائے چاہے اولاد، یہ فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہاں فطرت بدل گئی ہے کربلا میں۔ زہیر و سعید کھڑے ہیں امام کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے، اگر کوئی تیر ادھر سے یوں آ رہا ہے تو بڑھ کر کے کبھی زہیر اپنے سینے پہ روکتے ہیں، کبھی سعید اپنے سینے پہ روکتے ہیں۔ ادھر امام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک طرف زہیر گرے ایک طرف سعید گرے۔ مولا آپ راضی ہیں؟ یہ دونوں بزرگوار بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ اب امام حسین علیہ السلام کا کوئی صحابی باقی نہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ عموماً شب عاشور 9 محرم کو حسین کے ششماہ علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی جب کوئی نہ بچا، امام در خیمہ کے پاس جو آتے ہیں، اچانک حضرت ام کلثوم، روایت کہتی ہے 6 مہینے کے بچے کو آغوش میں لے کے آئیں۔ عجب جملہ ہے، پیاس کی شدت کا عالم بتاؤں آپ کو۔ دیکھا ہوگا آپ نے کبھی، جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو بار بار منہ بند کرتی اور کھولتی ہے، یا پرندے کا بچہ ہے جو گھونسلے سے گر پڑتا ہے پیاسا، چونچ باز بار کھولتا، اور یہی جملہ استعمال کیا ہے حضرت ام کلثوم نے جناب علی اصغر کے لیے۔ لے کے آئی ہیں، فرماتی ہیں بھیا اس کو میدان میں لے کے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے، شاید کوئی پانی پلا دے۔ اب جملہ حضرت ام کلثوم کا یہی ہے، فرماتی ہے اما ترا کیف یتلذا، اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے۔ امام نے بچے کو لے لیا، لے کے آئے، فوج یزیدی یہ سمجھی کہ شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز بہت اہم ہے امام حسین کے مسئلے میں سمجھنا، امام حسین نے کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس میں ماشاءاللہ ہمارے ذاکرین بھی ہیں، اگر کتاب میں کہیں کوئی روایت ملتی بھی ہے تو پہلے اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اس میں آبرو اور عزت کا تو مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ امام کا جملہ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ذلت کو یہ قبول نہیں کر سکتے چاہے جو ہو جائے، لہذا اس طرح کی روایتوں کو ہم صحیح نہیں مان سکتے جس میں امام حسین کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ یہاں بھی امام حسین نے، اللہ اکبر، دیکھیں ایک چیز پر اگر آپ توجہ کر لینا، پہلے امام حسین کا مزاج سمجھ لیں۔
تب آپ کو اس مصیبت کا اندازہ ہوگا۔ امام حسین کا مزاج بتاؤں کیا ہے؟ مدینہ ہے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک فقیر مل گیا، اس نے امام حسین سے کچھ مطالبہ کر لیا مدد کا، اتفاق سے جیب میں نہیں ہے۔ امام حسین اس کو لے کے آئے گھر، مزاج پہچانیے میلے مولا کا، لے کے آئے گھر۔ جو عطا کرنا چاہتے تھے اتفاق سے اتنا نہیں تھا، آبا کے دامن میں جتنا تھا لپیٹا باہر۔ ہمیشہ انصاف سے بتائیے، مانگنے والے کو شرم آتی ہے کہ عطا کرنے والے کو؟ یہ میرا مولا ایک لوتا ہے، باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، بھائی میں شرمندہ ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ فقیر لیتا ہے، رونے لگتا ہے۔ امام نے کہا بھیا میں نے پہلے ہی معذرت کر لی، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے حسین میں کم کی بنیاد پر نہیں رو رہا ہوں۔ کہا تب؟ کہا میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ اتنا کریم ہاتھ کیا یہ بھی کبھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے؟ اب آپ سمجھے امام کا مزاج کیا ہے؟ ہاں، دوسرے کو عطا کرنے میں اگر کم ہے تو غیرت آ رہی ہے۔ جس انسان کو عطا کرنے میں اتنی غیرت آئے اس کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے امام حسین کو پانی کا سوال کرنا پڑا ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی حسین نے اپنی غیرت اور عزت نفس کا خیال رکھا ہے۔ جو جملہ کہا ہے نا پانی مانگنے کے لیے، اس کو آپ غور کیجئے کتنا زبردست جملہ ہے امام کا۔ وہاں بھی اپنی آبرو کا سودا امام نے نہیں کیا ہے۔ آئے بچے کو گود میں لے کر کے فرماتے ہیں ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے مولانا؟ ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، کیا مطلب اس کا ہے؟ جہاں تک میں سمجھاؤں شاید یہ اشارہ ہے تو حسین تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہے۔ نہیں رحم کرنا چاہے تو مجھ پر مت کرو، حسین تم سے رحم نہیں مانگ رہا ہے۔ فرحموا ھذا الطفل، اس بچے کے اوپر رحم کر دو، مت کرو حسین پر رحم، اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب اس کے بدلے میں تیر آ کے لگا ہے نا تو جتنی تکلیف امام حسین کو ہوئی ہے نا اتنی شاید اکبر کے مرنے پر بھی نہیں ہوئی۔ بات کیوں؟ فطرت ہے۔ دیکھیے جب آدمی پر آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آدمی بلکتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، لیکن جب بہت بڑی مصیبت پڑتی ہے تب آدمی تل ملا کے اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ آپ پوری کربلا پڑھ لیجئے، عباس شہید ہو گئے، روئے تڑپے، آپ کو نہیں یاد کیا۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑے لے آئے، آپ کو یاد نہیں کیا۔ اکبر کے جنازے پہ روئے، آپ کو نہیں یاد کیا۔ لیکن ایسا حسین کہ جس کا مزاج یہ ہے کہ کم ہے تو عطا کرنے پہ شرم آ رہی ہے، اس حسین نے بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے جب پانی مانگا اور جواب میں تیر آیا، تب میرے مولا کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ مولا نے تڑپ کے آپ کو یاد کیا ہے۔ وہ نوحہ سب کو یاد ہے حسین کا۔ آج 9 محرم ہے، شب عاشور ہے، اب تک نہ جانے کتنوں نے نوحہ پڑھا، نہ جانے کتنوں نے ماتم کیا۔ آئیے میں بھی پڑھ دوں نوحہ، مجھے تو شعر کہنا نہیں آتا، امام حسین کا شعر پڑھ دیتا ہوں نوحے میں، جو امام نے اصغر کے تیر لگنے کے بعد پڑھا۔ فرماتے ہیں شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، جب کسی غریب، شہید، مسافر کی خبر سننا، فاندبونی، میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ یہ فبکونی، بکا کے معنی رونے کے ہوتے ہیں۔ امام نے نہیں کہا فبکونی بکا کر لینا، امام نے کہا فاندبونی، میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ مرحوم علامہ تقی الحیدری علی اللہ مقامہ اس منزل پہ کہتے تھے کیوں نہیں کہا فبکونی، کیا فرق ہے بکا اور ندبے میں؟ وہ فرماتے تھے بکا کہتے ہیں رونے کو، صرف رونے کو، ندبہ صرف رونے کو نہیں کہتے، ندبہ کہتے ہیں بیان کر کے رونے کو، مطلب رو، بیان کر کے رو۔
ہائے حسین کہہ کے رو، فریاد کر کے رو، چیخ کے رو. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے سب کے سب تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور تم لوگوں نے رحم کرنے سے، ان لوگوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. آئے جملہ ہے، میں نے کہا نا اپنی عزت کا سودا نہیں کیا. ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پر رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. کوئی جواب نہیں ان ظالموں نے دیا. امام فرماتے ہیں بیٹا تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو. اللہ اکبر. نہیں، اس سے پہلے اور بڑا امتحان ہے. فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بہانے سے میں پی لوں گا، لو لٹا دیتا ہوں، خدا کے پلا دو. کتنا مجبور تھا میرا مولا بچے کی خاطر، لیکن اس پر بھی جب کسی کو رحم نہ آیا. اٹھا لیا بچے کو آغوش میں. فرماتے ہیں بیٹا تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اے میرے لال اپنی حجت تمام کر دو. یہ اپنی حجت تمام کر دو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو، تاکہ کل کو کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے ہم کو نہیں پتا تھا بچہ اتنا پیاسا ہے. اپنی حجت ان پر تمام کر دو. سوکھی ہوئی زبان، بڑا آدمی بھی اگر یہ لب سوکھے ہوں، پپڑا گئے ہوں تو زبان کا اس سرے سے پھرانا آسان نہیں ہے. جائے کہ 6 مہینے کا بچہ، سوکھی ہوئی زبان، پپڑائے ہوئے ہونٹ. ایسا منظر تھا کہ یہاں تاریخ کہتی ہے کہ فوج یزید میں کھلبلی آ گئی. پلٹ کے وہ سب رونے لگے. ڈر گیا ابن سعد کہیں فوج پلٹ نہ جائے. کہتا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے، حسین کی بات قطع کر دے. 3 بھال کا تیر. پھر وہی عرض کروں، آنکھ بند کر کے تصور کیجئے. یہ وہ مصائب ہیں، یہ وہ مصیبتیں ہیں جس کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے، تصور سے ہے. 6 مہینے کا بچہ، اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ 3 بھال کا تیر، اس کی چوڑان کیا ہوگی؟ سوراخ ہوگا. اللہ اکبر. سنسناتا ہوا تیر چلا. اسی لیے روایت میں سوراخ کا لفظ نہیں ہے، چھید کا لفظ نہیں ہے. روایت کہتے فذبح من الورید الی الورید، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے. 6 مہینے کا بچہ پیاسا، بھوکا، کتنا خون نکلتا. امام نے چلو لگا دیا، بمشکل تمام چلو بھر گیا. باپ نے چہرے پہ مل لیا. اکبر 6 مہینے کے تھے مگر اپنے خون سے باپ کو سرخرو کر کے واپس آئے لاش لے کے. 6 مہینے کا بچہ، پھول ایسی لاش. انصاف سے بتائیے اکبر کی لاش لانا آسان تھا یا اصغر کی؟ قاسم کی لاش آسان تھی یا اصغر کی؟ کسی کی لاش لانے میں امام کو کوئی تذبذب نہیں ہوا. لیکن یہ پھول جیسا لاشا لے کے جب چلے ہیں نا، آگے بڑھتے تھے مولا، ہمت جواب دے جاتی تھی. پلٹ آتے تھے، پھر بڑھتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ آگے بڑھے، پیچھے ہٹے. ارے کس دل سے کہیں ماں سے کہ تمہارا بچہ مار دیا گیا، مگر بتا. جی کڑا کر کے آگے بڑھے، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. رباب سے پہلے بچی آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے. امام نے ابا کا دامن جو ہٹایا، اتنے میں رباب آ گئی جیسے سکتہ ہو گیا ہو. کیا کہیں، بس ایک جملہ بمشکل تمام نکلا، بنائی ایوس مثلو کا یو نہر. اے بیٹا، ارے تجھ جیسے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. خدا
ہماری اس قضا کو قبول فرما. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.